احسان وہی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صدر رہے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ میاں صاحب، افغانستان میں میر عبد الرحمان کنگ تھا، یونائٹڈ انڈیا پر برطانیہ حکمران تھا۔ اس کے نمائندے ڈیورنڈ نے میر عبد الرحمان سے معاہدہ کیا جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ پھر کنفرنٹیشن ہوئی نہیں کیونکہ انگریز حکمران تھا، لیکن افغانستان یہ کہتا رہا کہ یہ جو ہے ہمارا مغربی علاقہ، جس کو ہم صوبہ سرحد پہلے کہتے رہے، اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہ انگریزوں سے وہ کہتے رہے، یہ کہتے رہے، بات کرتے رہے، تو پھر ڈیورنڈ لائن کیا تھی؟ وہ تو ایگریمنٹ ہوا نا، وہ کر لیا اس نے ایک کنگ نے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ علاقہ جو انگریز کے قبضے میں ہے، اس وقت صوبہ سرحد کا نام انگریز نے رکھا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ انگریز جو ہے، یہ یونائٹڈ انڈیا میں جو انہوں نے صوبہ بنا کے سرحد رکھا ہوا ہے، یہ افغانستان کا حصہ وہیں سے شاہ عبد الرحمان نے اور ڈیورنڈ نے معاہدہ کیا، کیا افغانستان کے لوگ اس معاہدے کو نہیں مانتے؟ یہ کنزرویٹو بیکورڈ قبائلی علاقوں میں عوام نہیں مانتے تھے۔ ایگریمنٹ تو کنگ نے کیا کہ یہ لائن بچھا لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میر عبد الرحمان ایگریمنٹ انگریز سے کر گیا، اس کو پورے افغانستان کے قبائلیوں نے، وہاں کے سرداروں نے اور عوام نے تسلیم کر لیا۔ وہ مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ صوبہ افغانستان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ 1947 پہ آ جاتا ہوں۔ 1947 میں انڈیا تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہوا تو یہ صوبہ جس کا نام سرحد رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ ظاہر شاہ تھا، انہوں نے کلیم کیا کہ یہ صوبہ جو ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ انہوں نے پھر نعرہ لگایا پختونستان کا۔ ان کے پاس اتنی طاقت افغانستان کے پاس نہیں تھی کہ وہ قبضہ کر لیتے۔ انہوں نے پختونستان کا نعرہ لگایا کہ یہ افغانستان اور صوبہ سرحد یہ مل کے ایک پختونستان ہے۔ یہاں پختون رہتے ہیں، ایک زبان، ایک ثقافت، ایک سب کچھ ایک ہے۔ وہاں شادیاں ہوئی ہیں، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک بھی بچی ادھر بیائی بھی ہے، ایک بچی ادھر بیائی بھی ہے، وہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ ہمارا حصہ ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ باچا خان، ولی خان پختونستان کا جو مطالبہ تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے؟ وہ باوجود کہ وہ پختونوں کے بہت ہمدرد تھے، لیکن انہوں نے پختونستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ باچا خان کے پختونستان کو سپورٹ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کوئی پختونستان کا، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پختونستان کے مسئلے سے انہیں کوئی اختلاف، یہ تو بات ہی نہیں تھی ان کی پولیٹیکل لائف میں۔ ان کی پولیٹیکل لائف میں وہ بہت بڑے نیشنلسٹ تھے۔ باچا خان یونائٹڈ انڈیا کا بہت بڑا لیڈر تھا، نیشنلسٹ تھا، اور کانگریس کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا۔ وہ اتنے بڑے لیڈر تھے کہ ان کو کانگریس کی صدارت آفر ہوئی تو انہوں نے ریفیوز کیا، کیونکہ مہاتما گاندھی آئٹ تھے، وہ مہاتما گاندھی صدر نہیں بنتے تھے، وہ بھی صدر نہیں بنے۔ اب ہم دوبارہ اسی سوال پہ آ جاتے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کا مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ایریا ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا حل اس کا ممکن ہے؟ اس کا حل ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں جو حکمران آئے انہوں نے وہ حل ہونے نہیں دیا۔ وہ اپنا حصہ سمجھتے تھے، یہ بڑا ملک تھا، یہ چاہتے، کوشش کرتے، تو یہ جھگڑا جو تھا، جو ان کا کلیم تھا،
وہ ختم ہو سکتا تھا، ایک ریزن آ سکتی تھی. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا وژن بہت چھوٹا تھا جو حکمران آئے شروع میں پاکستان کے. ان کو نہیں پتہ تھا سیاست کا، نہ حکمرانی کا، نہ فارن معاملات کا. انہوں نے وہ تو کلیم کرتے تھے صوبہ سرحد کو کہ ہمارا حصہ ہے. یہ کلیم کرنا شروع ہو گئے، اس کو اپنا صوبہ سمجھنا شروع ہو گئے. افغانستان کو جیسے ان کے صوبے تھے 5، یہ اسے چھٹا صوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اسے بطور صوبہ ٹریٹ کریں. اور اپنے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی اس میں سمجھی کہ ان کے اندرونی معاملات میں یہ دخیل ہوتے رہے، یہاں تک ہوئے کہ وہاں کی حکمرانی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. جب وہاں پر مجاہدین سوویت یونین کے خلاف جد و جہد ہوئی، ان مجاہدین کو انہوں نے پرورش کیا امریکہ کے کہنے پہ، سی آئی اے کے کہنے پہ. اور جب طالبان آئے انہوں نے بنائے، اور طالبان کو ساری دنیا میں اگر ریکگنائز کسی نے کیا بطور حکمران، پاکستان تھا. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان پختون ایریا لینے کے لیے ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے؟ ایکچولی یہ دہشت گردانہ واقعات ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کیے، اور یہ دہشت گردی ساری ہم نے خود پیدا کی. میں وہیں صاحب سوال کو دہراتا ہوں. سوال یہ ہے کہ افغانستان کا پاکستان کے پختون ایریا پہ کلیم ہے کہ یہ ان کا ہے. پاکستان میں ایک تسلسل کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان کی طرف سے. کیا افغانستان ایک پالیسی کے تحت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے تاکہ پاکستان اتنا ڈسٹیبلائز ہو جائے کہ کسی وقت وہ پاکستان سے خیبر پختونخوا میاں صاحب میں تو یہ تو موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں. اصل بات تو اس میں ایک پولیٹیکل جو خود حصہ رہا ہو سیاست کا اور افغانستان کے حالات کا، جو خود گیا ہو، جس نے خود حالات دیکھے ہوں، تو وہ تو یہ ایگری نہیں کرے گا نا. وہ تو یہی کہے گا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں پیدا کیسے ہوئی. یہ تو وہ تو یہی کہے گا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں یہاں کے حکمرانوں نے پیدا کی، پاکستان کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے پیدا کی.